سوال تحریر فرمایا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور صاحبزادی صاحبہ اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ اگر علیہ السلام لکھا جائے تو کیسا ہے، یا ان ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا یا پڑھا جائے؟ یہ فوٹو کاپی جو ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور لوگوں سے بھی پوچھا گیا ہے یا پوچھنے کا ارادہ ہے، یا پھر یہ کہ آپ نے سوال کو محفوظ رکھنا ہوگا، اس نے زن سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا بھی ایسے ہی ہے سوال کہ اختصار کے لیے علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کی جگہ بھی ترتیب عین لام یا ر ضاد لکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک چیز تھی جو پہلے زمانوں میں تھی، اس سے قدماء کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بھی علیہ السلام لکھا گیا آپ کو ملے گا۔ یہ جواب تو کئی مرتبہ دے چکے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں مل جائے گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تذکرے میں قدیم جو نسخے چھپے ہیں اس میں مل جائے گا کہ سلام اللہ علیہا، ان پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ جو ہم نے نسخہ پڑھا تھا اس میں یہی تھا۔ پھر یہ نیا دین آیا ان وہابیوں کا، خذلہم اللہ، انہوں نے جو بخاری چھپوائی ہے اس میں یہ لفظ ہی اڑا دیے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کو کئی جگہ مل جائے گا کہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مل جائے گا کہ عبد القادر علیہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ دعائیں تھیں، پہلے زمانوں میں اس کا کوئی نہیں ہوتا تھا، جس کے ساتھ جو بھی لکھ دیا بس دعا ہے اور ٹھیک ہے۔ لیکن پچھلی چند صدیوں سے علیہ السلام کا ٹائٹل انبیاء علیہ السلام کے لیے ہو گیا ہے خاص۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آئے جہاں بھی وہ رضی اللہ عنہ لکھ دیتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، پھر امت کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان سب کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھ دیتے ہیں۔ اب جب یہ ایک چیز چل پڑی ہے تو اسے چھیڑنے کی کیا ضرورت؟ کئی صدیوں سے اب چل رہی ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، نہیں چھیڑنا چاہیے، اس کو ایسے ہی رکھنا چاہیے جیسے اب امت نے اختیار کر لیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کوئی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے نام کے ساتھ لگانے لگے کہ حضرت مجدد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غلط تو اس میں کیا ہے؟ اللہ کی سلامتی ان پہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، درود ان پہ ہو۔ درود کا مطلب دعائے خیر، تو بظاہر تو کچھ نہیں، لیکن یہ اس ترتیب میں خلل پڑے گا، نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ر، ضاد اور عین اور لام لکھنا، یہ بھیا پتہ نہیں، ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ آخر ہو کیا گیا ہے، اتنا کیا قلم ٹوٹ گیا ہے یا ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں۔ ایک چیز کا اضافہ ہی تو کرنا ہے، رضی اللہ عنہ ہی تو لکھنا ہے، علیہ السلام ہی تو لکھنا ہے۔ دین کے جو شعائر ہیں، جتنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزر جائے وہ لمحات اچھے ہیں۔ نماز لمبی پڑھا دی امام صاحب نے، مسجد میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور جتنے یہ جھگڑالو ہوتے ہیں ان کو ذرا دیکھو غور سے، جا کے کچھ بھی نہیں کرنا، امام نے سلام پھیرنا ہے اور جا کر وہ میلوڈی میں، چوک میں، باپارہ میں کھڑے ہو کے گپیں لگا رہے ہیں۔ ابھی تمہیں 2 منٹ جو امام نے زیادہ لے لیے وہ کیوں چھپتے؟ اللہ کو یاد کرو۔ زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کی تعظیم، حمد، ثناء، اللہ کی یاد، جتنا وقت خدا کی اطاعت میں گزر جائے آدمی اسے غنیمت جانے۔ اپنے نفس پہ قابو پانا چاہیے، اپنے نفس سے لڑنا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ کھلی چھٹی اور لگام آدمی اپنے نفس کی اتار دے کہ جو چاہو کرو، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اصولی بات جو تحریر کر لینی چاہیے وہ یہ کہ زندگی میں نے گزارنی ہے یا زندگی نے مجھے گزارنا، بس سیدھی سی بات۔ اگر زندگی نے گزارنا ہے تو پھر پانی جس بہاؤ پر لے چلے بہتے رہنا چاہیے۔
عافیت اسی میں ہے۔ اگر زندگی نے مجھے گزارنا ہے تو مجھے کبھی بھی کسی برائی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے کسی کو کوئی نیکی کا حکم نہیں دینا چاہیے، بس چپ رہے اور عورتوں جیسی زندگی گزارے، اور نماز پڑھے، تسبیحات پڑھ لے، بہت مہربانی کرے تو کبھی خیرات کر دے، یہ عورتوں والی زندگیاں گزارے ایسے ہی۔ کسی نے روکا ہے؟ زندگی ایسے ہی گزارتی ہے۔ اور ایک ہے میں نے زندگی گزارنی ہے۔ جب میں نے زندگی گزارنی ہے نا، تو زندگی نام کے گھوڑے کو اپنی رانوں تلے رکھنا چاہیے کہ تم کدھر سے بھئی بڑے بن گئے، بڑا میں ہوں، زندگی کا حق مجھے ہے، میں نے گزارنی ہے، میری اس زندگی پہ آخرت ساری عمارت تعمیر ہونی ہے، تمہیں کون پوچھتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے نفس کے سر پہ جوتے مارتے رہنا چاہیے، اور جب نفس شرارت کی کوشش کرے تو اس سے کہنا چاہیے کہ بھی مرے نہیں تم۔ یہی حال ہے۔ اس لیے اقوام کی قیادت، گروہوں کی قیادت، کتاب و سنت، اس کا ٹھوس اور گہرا علم، یہ ان لوگوں کا نصیب ہے جو زندگی کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے بولنے کا، میرا حق ہے، میں جیسے چاہوں گا گزرے، میں جیسے چاہوں گا وہاں جاؤں گا، نہیں چاہوں گا نہیں جاؤں گا، تمہاری مزاحمت کچھ نہیں۔ یہ کلی نفی جب اپنے نفس امارہ میں اور نفس لوامہ میں پیدا ہوتی ہے نا، تو پھر جا کر کہیں زندگی کے حقائق سامنے آتے ہیں۔ نماز کے بارے میں ایک سوال جو تحریر فرمایا ہے وہ یہ کہ امام اور مقتدی میں، دیکھیے ہم اصول کی بات آج بیان کر دیتے ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے اور ہو سکے تو یاد کر لینا چاہیے، یہ روز روز سوالات آتے ہیں، اور یہ بھی غنیمت ہے کیونکہ نماز کے بارے میں پوچھ لے، وگرنہ عام طور پہ اب طلاق کے مسئلے رہ گئے، بس اس سے علاوہ اور زیادہ بہت تیر مارا تو وراثت کے مسئلے ہو گئے۔ ایک چیز یہ ہے کہ مقتدی اور امام دونوں کو چھوڑ دینی ہے، یعنی اگر امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی چھوڑ دے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر امام دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا جائے تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ قنوت چھوڑ دے اور رکوع میں چلا جائے، اس میں امام کی مخالفت نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ جب اسے ڈر ہو کہ جتنی دیر میں رکوع میں پہنچوں گا امام تسمیع میں چلا جائے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، قوما میں چلا جائے گا، تو اس وقت تو خاص طور پہ امام نے غلطی سے چھوڑا، یہ جان بوجھ کے چھوڑے گا، حالانکہ وہ قنوت واجب تھا لیکن جان بوجھ کے چھوڑ کے اس کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عیدین کی تکبیرات اگر امام زیادہ پڑھے تو حنفیہ میں فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے کہ ان تکبیرات کو چھوڑ دے، لیکن اصل میں عیدین کی جو تکبیرات ہیں وہ 16 تک ہیں، ہمارے یہاں تو 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں نا، ان 6 تکبیرات کو زیادہ کرتے کرتے اگر کوئی 16 تکبیریں بھی کہے گا تو وہ سنت کے مطابق ہے، بالکل ٹھیک۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایسے نماز پڑھاتے تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اور 12 تکبیرات کہتے تھے۔ عید کا موقع آیا تو ہارون الرشید نے پیغام بھجوایا اور کہا قاضی القضات چیف جسٹس، ان سے درخواست کیجئے کہ صبح سرکاری عیدگاہ میں وہ نماز پڑھائیں گے ہمیں، اور حضرت کو کہیے گا کہ میرے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرح کی نماز پڑھائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 12 یا 16 تکبیرات کہتے تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے ویسے ہی پڑھا دی، اس لیے ہمارے نزدیک 12 16 یہ تکبیرات جائز ہیں، لیکن فتوے میں جہاں پر حنفیت میں زیادہ ذرا آگے یہ بات، وہ کہتے ہیں کہ بس 6 تکبیرات کہے، اس سے زیادہ نہ کہے، تو ایک قنوت ہو گیا اور ایک یہ چیز ہو گئی۔ تیسری چیز وہ پہلا قاعدہ ہے، اگر امام تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو کھڑے ہو جانا چاہیے، اس میں امام کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت اگر امام کرے یا نیت کر لے
کرنا چاہیے، امام چھوڑ دے تو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر امام نماز میں سجدہ تلاوت اسے کرنا تھا پھر آیات زیادہ پڑھ گیا اور اسے یاد نہیں رہا، اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اب اللہ سے معافی۔ اور پانچویں چیز سجدہ سہو ہے کہ امام جب سہو کا سجدہ کرے تو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، لیکن بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو غور سے سننا چاہیے۔ امام کے ساتھ سجدہ سہو کے سلام کا مسئلہ ہے اصل میں، کہ سلام کون پھیرے گا اور کون نہیں۔ اگر اس کے ذمے کوئی رکعت ابھی رہتی ہے نا، یعنی امام کے 2 سلام پھیر دینے کے بعد اسے کھڑے ہو کے کوئی رکعت پڑھنی ہے، آیا تو امام اس سے دوسری تیسری چوتھی رکعت میں ملا، اور پھر پہلی میں اس پہ سجدہ سہو واجب ہوا تھا امام پہ، یا دوسری پہ یا تیسری پہ، جب بھی، لیکن بہرحال اس کے ذمے کوئی نہ کوئی رکعت رہتی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، تو اسے چاہیے کہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، کہ 2 سجدوں میں امام کی پیروی کرے گا۔ اگر یہ سلام پھیرے گا، کیوں پھیرے گا؟ اس لیے کہ مسئلے کا علم نہیں تھا تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ کیوں نہیں تمہیں مسئلے کا علم بھائی؟ تم نے نماز پڑھنی ہے، اور اگر اس سے غلطی سے رہ گیا، یاد ہی نہیں رہا کہ سلام بھی پھیرنا اور سجدے اس نے کیے، تو پھر اسے چاہیے کہ اپنی نماز 1-2 رکعتیں جتنی بھی ہیں پڑھ کے پھر سجدہ سہو کرے اور سلام پھیرے۔ تو امام کی پیروی، اگر اپنے ذمے کوئی نماز رہتی ہے جماعت میں، تو پھر امام کی پیروی میں 2 سجدے کیے جائیں گے، سلام نہیں پھیرا جائے گا۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ غافل ہیں اور اپنی نمازیں برباد کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جس میں امام کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ سجدوں کی تعداد میں اگر امام اضافہ کرے، 2 سجدے وہ کر چکا تھا، پھر اس نے تیسرا سجدہ کیا، اس کی پیروی نہیں کرنی، بیٹھے رہنا۔ دوسری چیز جس میں امام کی پیروی، یہ تو خیر حنفی فقہا کے ہاں، دوسری چیز یعنی تکبیرات عیدین کا، لیکن ہم نے بتا دیا تفصیل سے۔ تیسری چیز جنازے کی 5ویں تکبیر، اس میں حنفیہ نے اجازت نہیں دی، بعض نے دی ہے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کسی بدری صحابی رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھتے تھے تو 9 تکبیرات کہتے تھے، تیسری کے بعد دعا، پھر چوتھی کے بعد 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، وہ مسلسل دعائیں بدر والوں کے لیے کرتے تھے۔ اسے بعض نے اجازت دی ہے، لیکن فتوے کی بات بعض نے یہی لکھی ہے کہ نہیں، پیروی کرنی چاہیے۔ امام کا 5ویں رکعت میں غلطی سے کھڑے ہو جانا، یہ ایسی چیز ہے کہ امام کے ساتھ 5ویں رکعت میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بیٹھے رہنا چاہیے اور امام کو لقمہ دینا چاہیے۔ اور جو پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی کہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر امام چھوڑ دے تو مقتدی کو کرنا ہی کرنا ہے۔ مثلاً امام نے ہاتھ کھلے چھوڑ دیے یا باندھے، اس نے الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کر دی، تکبیر تحریمہ اس نے کہی اللہ اکبر، اور اس کے بعد اس نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے تھے، امام بھول گیا اگر، تو مقتدی کو اٹھانے ہیں۔ ایک مقتدی کو ثنا بھی پڑھنی ہے، وہ ثنا اسے پڑھنی ہے، اور تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں، یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اور تیسرے، امام رکوع کی تکبیر بھول گیا، اسے سورت پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، اب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ تکبیر کہے۔ چوتھی چیز سجدے میں جانے کی تکبیر ہے یا اٹھنے کی تکبیر ہے، اس میں امام اگر بھول گیا ہے تو مقتدی کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سجدے، 5ویں چیز، سجدے اور رکوع کی تسبیحات اگر امام نہ پڑھے، مقتدی کو بہرحال پڑھنی ہے، اس کا امام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ امام نے نہیں کہا،
غلطی ہو گئی، بھول گیا تو مقتدی کو کرنی ہے۔ ساتویں چیز امام کی قرات تشہد کی رہ گئی، اسے پڑھنا تھا تحیات للہ والصلوات والطیبات وغیرہ آخر تک، عبدہ و رسولہ تک، اسے پتہ نہیں کیا سوچتا رہا، یاد ہی نہیں رہا، پڑھے ہی نہیں اس نے، لیکن مقتدی کو بہرحال پڑھنا ہے۔ سلام بھول جائے امام کو، اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھا اور اٹھ کے چل پڑا، تو مقتدی کو سلام پھیرنا ہے۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر مقتدی کو پتہ ہو کہ نماز کا وقت اب نکل جائے گا، مثلا اسے پتہ ہے کہ 3:20 پر ظہر کا وقت نکل جائے گا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ 19 منٹ تک امام نے سلام نہیں پھیرا، تو امام جب بھی سلام پھیرے یہ 19ویں منٹ میں 20ویں کے آغاز میں سلام پھیرے، اور اس کی نماز پوری ہو گئی، امام کی نماز باطل ہو جائے گی۔ صبح فجر کے وقت سے پتہ ہے کہ سورج اتنے بجے طلوع ہوتا ہے، اور امام صاحب پتہ نہیں کتنی لمبی تشہد پڑھیں گے، سلام پھیرے، مقتدی کی نماز ہو گئی اور امام کی نماز باطل قرار پائے گی۔ اور اسی طرح تکبیرات تشریق، وہ دن جس میں سورج کی روشنی سے جس میں گوشت خشک کیا جاتا ہے، یہ جو گوشت خشک کرنے کا مسئلہ ہے، تشریق میں منا میں جو قربانیاں ہوتی تھیں، ان قربانیوں کے گوشت کو خشک کر لیتے تھے اور پھر سارا سال وہ چلتا رہتا تھا، اور وہ سستا ہوتا تھا کیونکہ تازہ گوشت مہنگا ہوتا تھا۔ اسی لیے ایک آدمی آیا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی، روب پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے اسے بٹھایا، بڑی نرمی سے بات کی، اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ ہم اتنے غریب لوگ تھے کہ میری ماں تازہ گوشت نہیں پکا سکتی تھی، تو جو ایام تشریق میں گوشت خشک کرتے تھے نا ہم لوگ وہ کھایا کرتے تھے، میری والدہ وہ لاتی تھی، تو مجھ سے کیا ڈرنا اور میرا کیا روب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور عاجزی تھی۔ یہ چیزیں، ایک چیز کہ صاحب نے لمبی بات لکھ کے بھیجی ہے، واللہ عالم مقصد اس کا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسوف کی نماز پڑھنے کے لیے وہ تشریف لائے تھے، اور جب یہ فکرہ سنا کہ ہم نے کہا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے سورج گرہن کی نماز میں، تو دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ کی سسکیوں سے مسجد گونجنے لگی، تو انہوں نے کہا یہ سسکی کا لفظ جو ہے یہ بہت خراب ہے، اور یہ جنسی معاملات میں استعمال ہوتا ہے، اور تم نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، میں اسی وقت نکل گیا، اور یہ کہہ کے توہین کے مرتکب ہوئے ہو اور تمہاری سزا قتل۔ یہ اتنی لمبی تفصیل کا خلاصہ ہے۔ ہمیں بڑی قدر آئی ان کے اس جذبے کی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور برکتوں سے نوازے، کیونکہ ان کی سمجھ یہ ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ امر واقعہ کیا ہے اس پہ تو بعد میں آتے ہیں نا، لیکن بندے کا جذبہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ کس جذبے کے تحت وہ یہ بات کر رہا ہے۔ غالب نے کہا ہے نا، تم اشک ناز تو کر، خون دو عالم میری گردن پہ، تو تیر تو چلا، لوگوں کو مارنے والا تو بن، شروع کر لوگوں کے خون میری گردن پہ، میں ذمہ دار ہوں۔ تو ان کے اس جذبے کی قدر اللہ سلامت رکھے۔ اس کے بعد ہم عرض کریں کہ آپ مستند جو لغات ہیں ان کو دیکھیے، وہ لفظ ہم نے جان بوجھ کے استعمال کیا، اور یہ ہم سے بھی
خیال رکھنا چاہیے کہ اگر یہ لفظ غلط معانی میں ایسے ہی ہوتا تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ جو شخص بھی جس زبان میں سوچتا ہے یا بولتا ہے اگر وہ اس کو پورا نہیں جانتا تو عاقبت تو برباد کرے گا سو کرے گا، دنیا بھی برباد کرے گا۔ مثلا شہدے کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے، کس علاقے میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ نمانی شہدی یعنی بیچاری عاجز عورت، اور ایسے بھی علاقے پائے جاتے ہیں جہاں شہدہ کم ظرف اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو علاقے کو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ یہاں اس لفظ کے کیا معنی استعمال ہو رہے۔ سسکنا ہچکی کے مترادف ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیوں سے روئے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سسکیوں سے روئے۔ اب کسی بھی اچھی لغات کو دیکھ لیں، سسک کا مطلب بنیادی طور پہ ہوتا ہے ہچکی، اور سسک کا مطلب بنیادی طور پر ہوتا ہے کتے کو جھپٹنا، جو سکھاتے ہیں نا، جھپٹانے کی جو آواز نکلتی ہے وہ ہے سسکی۔ اور بنیادی طور پہ ہچکی کے معنی، اردو کوئی محاورے کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو ملے گا کہ سسک پڑھنا۔ اب یہ سسک کے لفظ کا استعمال ہے جو ہم نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ سسک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہچکیوں سے رونا، اور یہ تو بہت ہی عام ہے کہ سسک کے دم توڑ دیا، یعنی ہچکی بھری اور دم توڑ دیا۔ ہچکی بھری اور وہ موت کی ہچکی ثابت ہوئی، موت کی سسکی ثابت ہوئی، یہ تو عام کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح سسک کے مر جانا یعنی نہایت خرابی کے ساتھ مرنا، اور اگر طبیعت خراب نہ ہو اور گرا نہ گزرے تو لفظ آپ نے شاید سنا ہو، سسکارنا۔ بچے نے سارا بستر گندا کر دیا، بچے نے سارا بستر گیلا کر دیا، ماں کو کیا ہو گیا تھا؟ پاؤں پہ بٹھاتی اور سسکارتی۔ وہ جو ماں سی سی یا سوسو کی آواز نکالتی ہے نا، اسے کہتے ہیں سسکارنا۔ آپ نے جس معنی میں سے متعین کیا ادھر بھی آتے ہیں۔ سسکا کے مار ڈالوں گا، سسکا کے مار دینا چاہیے انہیں، یعنی ترسا کے، ان کی خواہش پوری کیے بغیر تکالیف دے کے۔ اور 2 شعر بھی پڑھ دیتا ہوں، آپ اس پہ بھی غور فرما لیجئے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے لوگ سوچیں، اختلاف کریں، ہمیں بھی موقع دیں، ہم رجوع کریں۔ خود ان کو رجوع کرنا پڑے تو انہیں بھی رجوع کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے ایک لہجہ ٹھیک ہو اور ایک الفاظ کا چناؤ ٹھیک ہو، یہ 2 باتیں ہوں، تنقید بڑی اچھی لگتی ہے، بہت اچھی ہے۔ ہمیشہ غور سے سنیں، مذہب کی بات کو نہیں سمجھ آتی یار کہ مر تھوڑی گئے، یہی ہے نا، پوچھو، تنقید کرو، غلط ہوئی تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ قیامت میں اللہ کو جواب دیں؟ بہتر نہیں ہم کہیں یار غلطی ہو گئی۔ بڑا اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو ایک بات کھٹکی، انہوں نے دھڑلے سے بات کی، کیوں ڈریں بھائی کسی سے؟ کسی کا دیا تھوڑا ہی کھاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ 2 اشعار پہ بھی غور فرمائیے۔ مصطفی نے یہ شعر میں باندھا ہے، اس نے کہا چھوٹا نہ تیری قید سے جیتا۔ شعر اور قرآن اگر لہجہ نہ آتا ہو تو کچھ فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا۔ قرآن میں تو چلو پھر اسے ثواب مل جائے گا، شعر تو بالکل ہی نہ پڑے گا، لہجے سے نہیں پڑھتا نا تو شعر گیدڑ ہو جاتا ہے۔ شعر کے لہجے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
امام احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے نا، پڑھا جاتا ہے، اس کا آخری جو ہے کمال کی چیز ہے، وہ ویسے بھی انہوں نے کمال کا سلام پیش کیا ہے، مگر آخر پہ کہتے ہیں تجھ سے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر لہجہ یا نہ آتا ہو نا، کچھ نہیں، بیکار ہے، جھک ماری، راکھ میں ملا دیا شعر کو۔ یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، قیامت میں یا دنیا میں یا اب، جب میرا یہ سلام پیش کیا جائے تو یہ سلام میں نے اتنا زبردست لکھا ہے کہ قدسی اللہ کے فرشتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، انہیں سنائیں گے تو دیکھو ایسا سلام پیش کیا ہے کہ تجھ سے قدسی کہیں ہاں رضا، تجھ سے قدسی کہیں ہاں رضا، یہ ہے کہ ہاں احمد رضا صاحب بولیے، اور میں پھر بولوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تجھ سے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں بھائی کہاں ہے سلام، پڑھو حضرت سنتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ ہے شعر کی نزاکت۔ اب اس نزاکت سے مصطفی کے اس شعر کو دیکھیں، چھوٹا تیری قید سے جیتا کوئی ظالم، چھوٹا نہ تیری قید سے کوئی، چھوٹا نہ تیری قید سے جیتا کوئی ظالم۔ تیسری مرتبہ پڑھیں، چھوٹا نہ تیری قید سے جیتا کوئی، چھوٹا تیری قید سے جیتا کوئی ظالم، یعنی اتنا ظلم تم نے مچا رکھا کہ اس کو تم نے قید کر دیا نا، پھر وہ نہیں چھوٹا۔ لاکھوں کو سسکتا تیرے دیوان میں دیکھا، میرے محبوب تیرا جو دیوان ہے نا، لاکھوں کو ہم نے دیکھا کہ سسک سسک کے مر گئے، پر تیرے دل میں ترس نہ آیا کہ تو کبھی وفا کرے۔ اس کائنات میں وفا بہت بڑی چیز، مٹ گئی۔ وہ جو بندے اللہ کے قرب کو پاتے ہیں وہ وفا سے ہی پاتے ہیں۔ وفا ایسی چیز ہے جو فرش سے اٹھا کر عرش پہ لے جاتی ہے، وفا چاہیے۔ کتے سے اتنا بھی نہیں سیکھا کہ کتا وفادار ہوتا ہے، کام کر رہا ہے، اچھا خاصا کاریگر ہے، 200 روپے کسی نے زیادہ تنخواہ کی کہہ دی تو دکان پہ آنے سے اب انکار ہے، اب بہانے کرے گا، کام نہیں کرے گا۔ مالک بھی سمجھ جاتا ہے کہ اچھا اس کو کہیں اور سے آفر ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے جاؤ یار وہاں نوکری کر لو۔ وفا رہی ہی نہیں کہ جس کے بعد تم نے 10 سال کام کیا ہے، جس نے تمہارے دکھ اور سکھ میں ساتھ ہنڈایا ہے، رہے ہیں، یہ ایک لمحے میں چھوڑ کے ایسے فارغ ہو جائیں گے، آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں گے۔ یہ وفا جو ہے، یہ تعلق ہے نا۔ آپ کبھی سوچیں، ایک صاحب سرمایہ دار ہیں، مفتی ہیں، عالم دین ہے، اس مفتی کی پرت کو اس کے جسم سے الگ کر دو تو باقی کیا رہ گیا؟ دولت مند تو ہے نا، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، کچھ بھی ہے۔ مفتی تو جب ہوا جب سے بڑا، اچھا شاعر بھی ہے، شاعری کی پرت کو بھی آپ الگ کر دیں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ دولت کی پرت ہے، اسے بھی اس سے اتار دیں، دولت کے لباس کو بھی، آخر میں لے دے کے سارے اس کے پرت اتار دیں تو ایک اس کا وجود رہ جاتا ہے۔ اس وجود سے جو تعلق ہے نا، یہ وفا ہے۔ کہتا ہے بوڑھی ہو گئی تو کیا ہوا بیٹے، یہ تمہاری ماں میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے اب بھی اتنی عزیز ہے جیسے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بہن نہ کہے، لیکن کبھی وہ کہہ دیتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تو اس پہ نکاح کے ٹوٹنے کا نہیں فرمایا۔ اگر فرما دیتے تو زہار ہو جاتا۔ بچے کہتے ہیں کہ امی تو بڈھی ہو گئی، کہتا ہے تم مجھ سے پوچھو نا بڈھی ہو گئی کہ نہیں ہوئی، چھوڑو اس بات کو، ڈانٹ پڑ جاتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس وجود سے تعلق ہے۔ بچے کہہ دیتے ہیں ہنسی مذاق میں کہ ابا تو کچھ کماتے نہیں،
کہتی ہے چھوڑو کماتے ہیں یا نہیں کماتے، تمہیں کیا پتہ ہے اس نے میرا کتنا خیال رکھا ہے. یہ وفا ہے. کیا گالی دے آدمی اس آدمی کو جس کے دل میں وفا نہ رہے، ماں باپ سے وفا نہ رہے، بھائی بہنوں سے وفا نہ رہے، یا 20 سال کام کیا ہے دکان اس کے ساتھ وفا نہ رہے، یا وفا نہیں رہی تو اس میں تو کہہ دیں، وفا نہیں رہی تو اس میں تو وہ خصلت جو کتے اور گھوڑے میں پائی جاتی تھی اس سے بھی بدتر ہو گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا گھوڑا، شداد نے ان کی سیکٹری تھے نا، سوا نے لکھا، اس نے لکھا ہے کہ 7 دن تک کچھ نہیں کھایا، بھوکا تڑپ کے مر گیا. صلاح الدین کو دیکھتا تھا بار بار کہ وہ کہاں گیا. یہ وفا ہے. میر انیس سے زیادہ کون ہوگا بھئی مستند؟ کیا کہنے میر انیس کے اور میر طویق. میر انیس نے ایک جگہ کہا کہ حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو لائے، عباس علمدار سسکتے نظر آئے. یعنی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو جو وہ اٹھا کر لائے ہیں دریا کے کنارے، تو عباس علمدار سسکتے نظر آئے. عباس جو علمدار تھے کربلا میں، علم اور جھنڈا جن کے ہاتھ میں تھا، وہ سسکتے نظر آئے، بہت ہی کمزور، ضعیف اور بہت ہی پریشان حالی میں نظر آئے. سسکنے کی جس پہلو کی طرف وہ اشارہ آپ نے کیا ہے، قربت میں عورت کے زبان سے جو اضطراری جملے یا الفاظ صادر ہوتے ہیں، کہتے اس کو بھی ہیں، کوئی شبہ نہیں، آپ کی بات ایک حد تک ہے. لیکن یہ کیوں ضروری ہے کہ کسی کو کافر بنانے کے لیے آپ اس لفظ کے صحیح بنیادی استعمال ہچکی کو چھوڑ کے ادھر چلے جائیں؟ آپ غور فرما لیجیے. ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا یہیں کہ والد کی زندگی میں بیٹی کا انتقال ہو گیا تو جو نواسا اور نواسی رہ گئے یہ وراثت کے حقدار نہیں ہیں. یاد رکھیں دنیا بھر میں وراثت کی بنیاد پہ جو مال تقسیم کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے ضرورت. یہ سارا امریکن لاز اسی پہ بنے ہوئے ہیں. پاکستان میں بہت سے ملحد اور الحاد کے داعی وہ وراثت کی تقسیم میں ضرورت کو بنیاد بناتے ہیں کہ جس کی ضرورت ہے اسے دو. اور یہ اتنی کھوکھلی بنیاد ہے کہ اسے صرف عقل انسانی کی تائید حاصل ہو سکتی ہے اور وہ بھی پوری نہیں. 4 بھائی ہیں، وراثت میں 10 کروڑ آتا ہے، 2.5 کروڑ، اور ایک بھائی مرتا ہے. وہ کہتا ہے یار 5 کروڑ مجھے دو، 2.5 نہیں، 5 مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، مرتا ہوں، بیٹے ہیں، فلاں ہے، کرائے کے مکان پہ. ہر آدمی اپنی ضرورت ثابت کر سکتا ہے، ہر آدمی چیخ سکتا ہے. مال کون چھوڑتا ہے؟ اور وہ بھی اتنا خالص حلال کا مال جو وراثت میں آتا ہے. اس لیے وراثت کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد اگر عقل ہے تو موجودہ دنیا میں یہی جاری ہے. اللہ نے بنیادی چیز ضرورت قرار نہیں دی، اللہ نے رشتہ داری قرار دیا ہے کہ جو جتنا قریب ہے اسے اتنا ہی زیادہ حصہ ملے گا، جو رشتہ داری میں دور ہے اسے کم حصہ ملے گا. یہ اللہ نے بنیاد رکھی ہے، اور اللہ کی وحی کی قوت اس کو حاصل ہے، ضرورت کو حاصل نہیں ہے. سمجھے؟ یہ بنیادی فرق ہے. اسی بیٹی کا انتقال ہو گیا، اب وہ نواسا اور نواسی وراثت کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ معیار حاجت ضرورت نہیں ہے، معیار رشتہ داری ہے. ایسے ہی جیسے والد کے انتقال، جیسے دادا کے معاملے میں تو پوتا اور پوتی وراثت سے محروم ٹھہرتے ہیں، نواسا اور نواسی بھی وراثت سے محروم ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں دے دیں گے تو جو قریب ترین ابھی رشتہ دار باقی ہیں، مثلا آدمی ہے اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، نواسوں کو دے دے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی لڑکی کے 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، اور وہ نانا اور دادا سے زیادہ قریب ہے.
شریعت کہتی ہے اسے دو. اور بالکل اسی طرح والد کا انتقال ہو گیا، اب بیٹی کا انتقال ہوا. جب والد کا انتقال ہوا تو وراثت اصولاً بیٹی کے پاس جانی چاہیے تھی، نہیں تقسیم ہوئی. اب بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، یہ صورت ہے کہ اب وراثت تقسیم ہو کے وہ نواسے اور نواسی کو جائے گی. رہ گئی یہ بات کہ جب بیٹی کو محروم کر، بیٹی کا انتقال ہو گیا تو نواسے نواسی کو محروم کر دیا، وہ تو بہت کمزور ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو شریعت نے یتیموں کے لیے جو اور قاعدے اور قانون مقرر کیے ہیں ادھر رجوع کریں نا، وہاں سے پیسہ لیں. دادا اپنی زندگی میں ہبہ کر جائے، نانا اپنی زندگی میں ہبہ کر جائے. نانا کو پتا ہے کہ میری یہ بیٹی بڑا اس کا حال خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنی زندگی میں ہی کہتا ہے کہ بیٹی تمہارے بیٹے کے لیے یہ اور تمہاری بیٹی کے لیے یہ جائیداد تم ابھی میرے نام سے ٹرانسفر کرا لو، یہ تمہاری ہوئی. کسی کو اعتراض؟ یہ سب چیزیں بڑے پن پہ مشتمل ہیں. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں اور گہرا سوچتے ہیں اور 50 100 سال کا سوچتے ہیں. کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو پالیسیز تھی نا یہ 200 سال تک خلافت میں کام آتی رہیں. لوگ ڈرتے تھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی بات میں تغیر کرتے ہوئے، نہیں کرتے تھے. کہتے تھے انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی وہ بڑی مضبوط بنیاد تھی، حکومتیں مسلمانوں کی اس پہ چلتی رہیں. تو اس لیے ایک بات اس میں رہ گئی سسکیوں، اور اس میں جو کہا تھا، ہم ایک اصول کی بات آپ سے عرض کریں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شان میں جان بوجھ کے کیا غلطی سے بھی ذرہ برابر توہین کرنا کفر ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز. آپ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. ایک جگہ فرمایا وَلَكِنْ جَعَلْنَا نُورًا، ہم نے اس ایمان کو اور قرآن کو نور بنا دیا اور ہم سے چاہیں ہدایت دے. اس آیت میں آدمی بالکل سادہ ذہن سے سوچے تو یہ کفر پہ پہنچا دے گی. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں تھے ایمان کیا چیز ہے، آپ جانتے ہی نہیں تھے کفر. تو نبی اگر ایمان کو نہیں جانتا نبوت سے پہلے تو اس کا مطلب ہے وہ کافر ہوا. ولیعوذ باللہ، استغفر اللہ. نبی کبھی بھی کافر نہیں ہوتا. اللہ نے کہا ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ نے کہا ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب. اللہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا چیز ہے. جب انہیں ہی نہیں پتا تھا ایمان کیا چیز ہے تو اس زمانے میں پھر ایمان کے بعد کیا چیز رہ گئی. یہاں آیت پہ پہنچ کے بڑے بڑے لوگ، اب کس کا نام لوں، کیسے کیسے ظالموں نے اس آیت کو ملحوظ نہیں رکھا. ایمان جس چیز کا نام ہے وہ دو ہے. ایمان کبھی عقل سے ثابت ہوتا ہے، کبھی نقل سے ثابت ہوتا ہے. جو ایمان عقل سے ثابت ہوتا ہے مثلا رسالت کی ضرورت ہے، جو ایمان عقل سے ثابت ہوتا ہے مثلا اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے. نبی کی عقل یقیناً اتنی ہوتی ہے کہ اپنی نبوت سے پہلے بھی جانتا ہے کہ اللہ ہے، میری ضرورت تھی، اللہ نے میری تو نہیں، کسی نہ کسی گائیڈ کرنے والے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. ایمان کا یہ حصہ جو عقل پہ مشتمل ہوتا ہے وہ نبی کو ہمیشہ حاصل ہوتا ہے. ایمان کا وہ حصہ جس کا تعلق صرف سماعت سے ہوتا ہے، عقل سے نہیں. مثلا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مثلا عذاب قبر ہوگا، یہ انبیاء علیہ السلام کو نبوت سے پہلے اس لیے نہیں پتا ہوتا کہ اس کا تعلق تو وحی سے ہوتا ہے، اس کا تعلق تو سننے سے ہوتا ہے، اس کے تعلق میں عقل کہاں آ گئی. اللہ نے جو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے ایمان کو، تو مراد یہ کہ اے نبی وہ ایمان جس کا تعلق وحی سے ہے، سننے سے ہے، نقل سے ہے،
اس کو آپ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ ایمان کا حصہ جس کا تعلق عقل سے ہے، جس کا تعلق شعور سے ہے، جس کا تعلق سوچنے سے ہے، یقیناً آپ جانتے تھے، اور آپ انہیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ اس کی بہترین تفسیر قاضی ایاز نے شفا میں کیا رحمہ اللہ، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا لکھا ہے اس پہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے اچھی چیز مجھے اس آیت کی تشریح میں یہی پسند ہے۔ اس تشریح کے بعد کہیں دیکھنا یہ اردو والوں نے کیا کیا ہے، ایسے ظالم بھی مل جائیں گے جنہوں نے صاف لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کا انہیں نہیں پتا تھا، تو پھر اس وقت کیا تھے، یہ دیں جواب۔ تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔